یا تم سفر میں ہو، سفر سے مراد شرعی سفر ہے جس کی کم از کم مقدار ہے 92 کلومیٹر، 92 کلومیٹر، اور اپنے شہر سے باہر، جیسے ہم کراچی سے باہر جا رہے ہیں اور باہر کا جو سفر ہے وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے، تو ہم مسافر ہیں اور مسافر سفر میں روزہ نہ رکھنا چاہے تو اسے اجازت ہے، بعد میں قضا کر لے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جس سفر کے اندر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ سفر صبح صادق سے پہلے شروع ہو جائے۔ مثلا ہماری فلائٹ ہے اور وہ فلائٹ رات کو 4 بجے ہے، تو صبح صادق سے پہلے ہم کراچی چھوڑ دیں گے، اپنے سفر پہ روانہ ہو جائیں گے، تو گویا کہ صبح صادق سے پہلے ہم مسافر ہو گئے۔ اب ہم اس دن رمضان کا روزہ نہ رکھنا چاہیں اور بعد میں قضا کرنا چاہیں تو شریعت اجازت دیتی ہے۔ لیکن اگر فلائٹ جو ہے وہ صبح 6 بجے ہے، 7 بجے ہے، 8 بجے ہے، دن میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مسافر بنیں گے صبح صادق کے بعد، تو اب روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا بلکہ اس دن روزہ رکھنا لازمی ہے۔ یعنی مثلا کسی کی فلائٹ 8 بجے ہے تو صبح صادق تو 5 بجے تقریباً ہو جاتی ہے، تو اسے روزہ رکھنا ہوگا اور اس دن کا روزہ اسے قضا کرنے کی یعنی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی یہ کہ سفر میں اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ لے، یہ افضل ہے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہ رکھنا چاہے سفر کے اندر تو پھر یہ ہے کہ وہ روزہ بعد میں اس کی قضا کر لے۔ سفر جو ہے 92 کلومیٹر کا کم از کم ہوتا ہے، اور کسی جگہ ہم پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر ہم نیت کر لیتے ہیں کہ ہم یہاں پر 15 دن یا اس سے زائد رکیں گے، تو پھر ہم مقیم ہو جاتے ہیں، پھر نماز بھی پوری پڑھنی ہوتی ہے۔ مثلا ہم یہاں سے گئے مدینہ منورہ اور ہماری نیت یہ ہے کہ 16 دن 15 دن مدینہ منورہ میں رہیں گے، تو اب ہمیں نماز وہاں پہ پوری پڑھنی ہے۔ اور اگر ہم مدینہ منورہ پہنچے اور ہماری نیت یہ ہے کہ ہم 10 دن رکیں گے، 14 دن رکیں گے، یعنی 15 دن سے کم رکیں گے، تو پھر اس صورت میں ہمیں قصر کرنی ہے۔ اور قصر سے کیا مراد ہے؟ صرف 3 نمازوں میں قصر ہے، ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کی جگہ 2 فرض پڑھنے، باقی سنتیں، نوافل، وتر سب پورا پڑھنا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کے دوران سنتیں نہیں پڑھ سکتے، نوافل نہیں پڑھ سکتے، تو یہ ان کی سوچ غلط ہے۔ احادیث طیبہ میں ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں نوافل ادا فرماتے ہیں۔